سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین و ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب روزے کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کون کون سی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کیا انسٹرکشنز ہمیں دی گئی ہیں، کیا ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، اور کس طریقے سے ہمیں اس مبارک مہینے کو گزارنے کی انشاءاللہ تعالی ہمیں تلقین و تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے محترم یہاں دیکھیے، اس سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں کتاب الہی میں جس بات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں الحمدللہ یہ آیت نمبر 148 ہے سورہ بقرہ کی ہی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ استبقوا الخیرات کیا مطلب میرے محترم؟ ایک دوسرے سے قصداً ارادتاً ایک دوسرے سے سبقت لے جائیے اعمال صالحہ کرنے میں میرے محترم۔ یہ بالعموم اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے میرے محترم۔ جی یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، آپ نے سستی نہیں کرنی، آپ نے لیزی پن کا جو باقاعدہ وہ ایک فیز آتا ہے یا ایک مرحلہ آتا ہے وہ نہیں ہے مطلوب۔ آپ نے باقاعدہ ہر وقت الحمدللہ تیار رہنا ہے، جستجو کرنی ہے، اور آپ نے باقاعدہ نیک اعمال میں سبقت لے جانی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور یہ کتنی پیاری بات ہے میرے محترم، جب آپ سبقت لے جائیں گے اس کا مطلب کہ ٹارگٹ چلتے رہیں گے۔ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں کہ صاحب مجھے صبح فلاں کام کرنا ہے، جی کتنا وقت لگے گا؟ جی 2 گھنٹے لگیں گے، ختم۔ ہم صبح اٹھے بھائی، ہم تیار ہوئے اور نکل گئے، صاحب ہمیں فلاں کام کرنا ہے، جا کر ہم کر کے آ گئے 2 گھنٹے، پھر کیا کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے، بس ختم۔ اب ہم ہیں یا موبائل ہے
وہی اب تو ٹی وی تو نہیں رہا بیچارہ، اب ہمیں اور موبائل ہیں، اور مستقل بس موبائل پہ ہاتھ چل رہا ہے اور موبائل پہ وقت اپنا گزر رہا ہے. ٹھیک ہے صاحب، مگر قرآن کی کیا تعلیم ہے کہ نہیں صاحب، وقت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے ٹائم کو، یو کین کل دا ٹائم، آپ نے ٹائم کو کل نہیں کرنا، اپنے ٹائم کو اویل کرنا ہے. اس نے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں، خیر کے کاموں میں آپ نے سبقت لے جانی ہے صاحب، سبقت لے جانی ہے. کیوں میرے محترم؟ اس نے یہ جو ایک مینٹلٹی ہے نا، اگر یہ مینٹلٹی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے سبقت لے جانی ہے، یعنی ہم نے متواتر اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہم نے کام کرتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، تو دیکھیں ہم آگے بڑھ سکتے تھے الحمدللہ، اور ہم کتنا آگے اس دنیا کو آباد کر سکتے تھے. چائنا میں آپ کو پتا ہے نا، چائنا میں 24 گھنٹے کام کرنے کا کنسپٹ ہے. جی جی، اتنے ہارڈ ورکر لوگ ہیں میرے محترم کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے محترم. ان کو 1 گھنٹے کی نیپی کا ٹائم ملتا ہے اپنے آفس میں ہی، یا جہاں وہ کام کرتے ہیں اس میں ان کو کھانا بھی ہے اور تھوڑی سی نیپی لینی ہے، اور کہاں اپنے ہی ٹیبل پر، وہاں آخر کے ساتھ بستر نہیں بچھیں گے، اور چادر نہیں، گدا نہیں آئے گا، چادر نہیں آئے گی چادر بچھانے کے لیے، ایک چادر اوپر لینے کے لیے خیر کے ساتھ، اور وہاں تکیہ لگے گا اور گاؤ تکیہ لگے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. تبھی دیکھیں دنیا میں آج کہاں وہ پہنچ گئے میرے محترم، پوری دنیا کو فتح کر لیا. پوری دنیا میں ان کے پروڈکٹ میرے محترم، پوری دنیا میں ان کے پروڈکٹ سیل کی جا رہے ہیں. جی پوری دنیا میں کروڑوں اربوں انہوں نے اپنے ملک کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے میرے محترم. ورکر کام کرتے ہیں، اور ہمارا مزاج کیا ہے، بس ایک کام کر لیجیے بس. وہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا کام ہے، نماز پڑھنی ہے. تو نماز سے پہلے بھی تو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، نماز کے بعد کیا کرنا وہ کوئی نہیں بتا دو. انتظار کر نماز کب ہوگی صاحب، نماز کب ہوگی جی، پڑھ لیا آپ نے نماز، پھر کیا ہوگا؟ نماز سے پہلے کی نماز کہاں ہے، نماز کی بعد کی نماز کہاں ہے؟ دیکھا. تو یہ میرے محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی تعبیر. ایک اور آیت ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ آتے ہیں ہم سورہ الحمدللہ آل عمران کی طرف آتے ہیں. جی سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں میرے محترم. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، مگر بہت پیارے اور ڈفرینٹ انداز سے میرے محترم. یہ دیکھیے آپ دیکھیے میرے محترم، یہ آیت نمبر جو ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں الحمدللہ، آیت نمبر 133 آل عمران کی 133. اب آپ دیکھیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ اکبر. سارعوا، جلدی کیجیے. یہ باب فاعلہ ہے، یہ بھی ثلاثی مزید ہے، وہ بھی ثلاثی مزید تھا. استبقوا، وہ استفعلہ تھا. جی استبقوا. جی تو یہاں بھی باب فاعلہ، سارعوا، جلدی کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ جلدی کیجیے. کس طرف؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب ذوالجلال کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جیسے جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ان جنت کو تیار کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھتے ہیں. یہ ہے تقویٰ. اب اس کی طرف آئیں گے، اس بات کی طرف. دوسری آیت آ گئی. آئیے میرے محترم اگین اور بھی الحمدللہ آیت آتی ہیں. بہرحال سورہ طٰہٰ کی، سورہ مؤمنون کی طرف آتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. یہ آپ انشاءاللہ سمجھ لیجیے اس کو، اور انشاءاللہ آپ بھی جب اللہ چاہ ضرور آپ استقبال رمضان کے حوالے سے اگر آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کو کیجیے. پہلے ہم یہاں سے اس بات کو اٹھائیں گے. جی تیسری آیت ہے میرے محترم. جی دیکھیے، یہاں آیت نمبر ہے 61 سورہ المؤمنون کی.
المومنون سورہ نمبر ہے 23 رائٹ، اور آیت نمبر ہے 61، اہل ایمان کا تذکرہ، اور فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ اکبر، اولئک وہی لوگ ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، وہ سیریس اور سنجیدہ لوگ ہیں میرے محترم جی، جو زندگی کو با مقصد گزارتے ہیں، بے مقصد نہیں، نہ بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، تبھی وہ کہتے ہیں کہ زندگی کم پڑ گئی۔ اور ہمارے ہاں اتنا ٹائم ہے کہ ہمارے ہاں ہر مسلمان کی ماشاءاللہ زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ صاحب کیا کریں، بوریت ہو رہی، کچھ کرنے کو نہیں صاحب، لیٹس کل دا ٹائم، اعوذ باللہ۔ مگر یہاں دیکھ اہل ایمان کیا ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، وہ اب دیکھیے دونوں بات، وہ لوگ جلد بازی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کس میں، فی الخیرات، وہی آگے نیک اعمال میں، خیر کے اعمال میں، اور یہاں اکتفا نے کیا کہ فرمایا وَهُمْ لَهَا سابقون، فرمایا وہ جلد بازی بھی کرتے ہیں، یعنی یہاں جلد کا مطلب ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جی، یہاں وہ جلد بازی نہیں جس کو منع کیا گیا، نہیں، یہاں جلد بازی کا مطلب ہے سبقت، ایک دوسرے ایک جذبہ ہونا چاہیے، فرمایا وَهُمْ لَهَا سابقون، وہ جلد بازی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور وہ آگے سبقت بھی لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ ہے مطلوب، یہ ٹارگٹس ہیں میرے محترم جو ہونے چاہیے تھے، کہاں ہیں یہ ٹارگٹ میری زندگی میں؟ اب آخری بات، پھر انشاءاللہ آتے ہیں ٹاپک کی طرف، مگر یہ مقدمہ ضروری تھا میرے محترم۔ سورہ الحدید کی طرف آئیے، سورہ الحدید ہے جی، سورہ الحدید، اور میرے محترم یہاں جی یہ آیت نمبر ہے میرے محترم، آیت نمبر ہے 21، آیت نمبر ہے جی 21 ہے، فرمایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ سورہ الحدید ہے، سورہ نمبر ہے 57، لکھ لیجئے سورہ الحدید سورہ نمبر 57 جی، اور آیت نمبر ہے 21 اتفاق سے، یہ بھی 21 ہے الحمدللہ، جب فرمایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لیجئے ایک دوسرے کے ساتھ، سبقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے، کس طرف، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت عرضها کعرض السماء والارض۔ 4 آیات میرے محترم، یہ ہمارا مقدمہ تھا، بتانے کے لیے، اور بھی آیات ہیں بہرحال، مگر یہ بتانے کے لیے میرے محترم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ٹارگٹ دیا ہے، یہ یعنی کچھ لوگوں کا خیال، اس نے بھی بات کر، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صاحب رمضان میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے، نماز زیادہ پڑھ لیجئے، ایک ہی تو چیز ہے، نماز زیادہ پڑھ لیجئے، روزہ آلریڈی رکھ رہے ہیں، روزہ بھی زیادہ کر لیجئے، جی ہاں، جو بھی آپ نے صدقہ وغیرہ دینا ہے وہ آپ روزے میں کر لیجئے، اس لیے زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ مال، وہ بھی رمضان میں ہی نکالنی چاہیے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رمضان میں تھوڑا سا آپ کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی اسی اسپرٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ پوری زندگی آپ نے سبقت لے جانی ہے، اور پوری زندگی خوب نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے، اور ٹائم ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے صاحب، اللہ تعالیٰ چاہا تو یہی تھا، لیکن چلیے الحمدللہ، اگر میں اہتمام کر لیتا ہوں رمضان میں ہی، اپنا شیڈول چینج کر لیتا ہوں، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، یہیں سے سیکھتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر کوشش کرتا ہوں، تو اصل میرے محترم استقبال رمضان، اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ جو نیکی کا جذبہ میرے اندر بیدار ہو جاتا ہے رمضان شروع ہوتے ہی جی، وہ جذبہ
اگر قائم رہے خیر کے ساتھ اور میری پوری زندگی پر وہ احاطہ کرتا چلا جائے، میری پوری زندگی اسی جذبے کے ساتھ رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہی ہے۔ 4 آیتیں آپ کو بتا دی الحمدللہ، وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے میرے محترم 183 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ اہل ایمان آپ پہ روزہ آپ کی لکھ دیا گیا ہے جیسے کہ لکھ دیا گیا تھا آپ کے پہلے لوگوں پر۔ جی اشارہ مل گیا کہ صاحب ہمیشہ سے روزے کا امر رہا ہے۔ اچھا، لعلکم تتقون، جی لعلکم تتقون، شاید کہ آپ کے اندر میرے محترم تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے بتا دیا، اپنے باطن و ظاہر کو یکساں کرنے پہ میں آمادہ ہو جاؤں، یکساں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، یہی تقوی ہے۔ یہ روزے کی حقیقت آ گئی۔ ٹھیک، اب میرے محترم ذرا سمجھتے ہیں کہ صیام کا بتایا تھا آپ کو، روٹ ورڈ صاوما، صامہ ہے، صاوما، ٹھیک ہے سر، اس کا مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ صمت الشیء یعنی حافظت علیہ ومنعتہ، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں صام کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کسی چیز کو روکنا میرے محترم۔ یہ عربی لغت میں اس کا مطلب یہی ہے میرے محترم۔ یقیناً پھر اس کو الحمدللہ ہم جس طریقے سے ہمیشہ ہم یوں کرتے ہیں کہ عربی میں وہ لفظ عربی میں کیا ہے، پھر الحمدللہ اس کو جس کو ہم کہتے ہیں شرعی لحاظ سے یا معنوی لحاظ سے اس کا کیا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو قرآن کتاب الہی میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا، الحمدللہ معروف ہے، جس طریقے سے حج کا مطلب ہے اصل میں میرے محترم، حج کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان اصلاً کسی چیز کا ارادہ کرنا، جی کسی چیز کا قصد کرنا، یہ حج ہے۔ مگر حج الحمدللہ قرآن کریم اور شرعی لحاظ سے کیا ہے، وہ کچھ اعمال ہیں جس میں احرام کا پہننا ہے، لباس احرام ہے، عمرہ کرنا ہے، اور طواف اور سعی کرنا ہے، اور منی جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، جی بہت کچھ کرنا ہے، یہ تمام حج ہے۔ مگر اصل اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو جب ایک جب اس کا اوریجنل میننگ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے الحمدللہ میرے محترم، تو پھر ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے محترم اشارہ مل گیا، اصل روزے کا مقصد تقوی ہے۔ یہ ہے اصل استقبال رمضان کا پیغام۔ اپنے اندر تقوی کیا مطلب؟ اپنے باطن و ظاہر کو یکساں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے خبردار ہونا سیکھ لوں، یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے روزے کی حقیقت میرے محترم، روزے کی حقیقت ہے، اسی پہ ہم کو فوکس کرنا چاہیے۔ یس، یہی ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لوں کہ اللہ تعالیٰ واچنگ می، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تبھی دیکھیں قرآن کی کتنی پیاری بات آ گئی، یہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا گناہ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ان کو خوف آتا، اللہ تعالیٰ سے نہیں شرم ان کو آتی، جی وہ جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ کب؟ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب معاذ اللہ وہ نامناسب سی باتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔ جی یستخفون من الناس، جی
جی میرے محترم، یہاں ویسے بھی وہ آیت دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا سمجھ، النساء ہے، معذرت، جی جی جی، النساء ہے. لا الہ الا اللہ. اچھا آیت آپ کو بتا دیں تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ یاد رہے اور آپ انشاءاللہ اس کو کوٹ کر سکیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. استغفر اللہ. جی الحمد یہ النساء ہے، معذرت. یہ الحمد آیت نمبر ہے 108، معذرت، سورہ النساء آیت نمبر ہے 108 فرما دیا یستخفون من الناس. یہ دیکھیے، یہی تقوی ہے میرے محترم. جی جی، ولا یستخفون من اللہ. اللہ تعالی سے لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، ڈرتے ہیں کہ صاحب لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کے بارے میں ان کو خوف ہی نہیں ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ہیں. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسی باتیں، اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو باتیں، ان کی پلاننگ کر رہے ہیں، ان کی پلاٹنگ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو اس کا احساس ہی نہیں. دیکھیں سر، النساء 4 کی 108. تو تقوی کیا ہے؟ یہ احساس پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے صاحب، یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے خبردار کہ اللہ تعالیٰ میں واچ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں ہم ہیں. یہ تقوی ہے. پتہ نہیں اس کا کیا مفہوم دے دیا گیا، کوئی حرج نہیں، مگر ہم اس میں اکارڈنگ قرآن مفہوم یہی ہے. اصل میں اب دیکھیے، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ یہ تصور بیدار ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں میں ہوں، تو پھر میں روزہ شروع ہو جائے گا. روزے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. یقیناً اس کی ایک ظاہری شکل جو آ رہے ہیں قرآن میں، یقیناً کھانے پینے سے روکنا، نو ڈاؤٹ، مگر یہ مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے. بتایا آپ کو جس طریقے سے نماز، میرے محترم، نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، قیام، رکوع، سجود، مگر اصل مقصد کیا ہے جو آگے سورہ عنکبوت میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برائیوں سے اور غلط کاموں سے. روزہ بھی کیا ہے؟ روکتا ہے مجھے، وہی روکتا ہے مجھے برائیوں سے اور غلط کاموں سے. یہ روزے کی حقیقت ہے. سیم میرے محترم، کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اسی میں نجات ہے میرے محترم. جی اسی میں فائدہ ہے. اپنی زبان، روزے مطلب کیا؟ اپنی زبان کو روک لوں غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، مذاق اڑانے سے، تہمت لگانے سے، ٹون کرنے سے، ٹیز کرنے سے. یہ ہے اپنے ہاتھ کو روک لوں میرے محترم، اپنے ہاتھ کو روک لوں غلط کسی پہ ظلم کرنے پر، زیادتی کرنے سے، تمام برے کام. یہ ہے نا، یہ تھا اصل مقصد. تو اصل میں تھوڑا سا الجھا دیا گیا ہمیں، ظاہری چیزوں پہ زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کر دی گئی، اور جو قرآن نے بتایا کہ نہیں صاحب آپ نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. یہ روزے کی حقیقت ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہ کر اپنے باطن و ظاہر کو یکساں کرنا. میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا، 2 ہی کردار ہیں میرے محترم، بس ایک مومن، ایک منافق. بس
مومن کون ہے؟ الحمدللہ جس کا باطن و ظاہر یکساں ہے، الحمدللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ منافق دوہرے معیار والا جس کا باطن و ظاہر یکساں نہیں، اسی لیے ایک متقی ہو گیا، ایک متقی اور ایک منافق، یہ دو کردار ہیں، متقی اور منافق۔ متقی کون ہے؟ جس کا باطن و ظاہر یکساں ہو۔ منافق کون ہے؟ جس کا ظاہر و باطن الگ الگ ہو، باطن میں کچھ ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں خیر کے ساتھ۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کمال ہے، نہیں صاحب، یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ چاہے پریٹینڈ کر سکتا ہے، ایکٹنگ کر سکتا ہے، جی ہر انسان اپنی جگہ ایکٹر ہے میرے محترم جی، بس جس کو موقع مل گیا وہ مشہور ہو گئے، بڑے ایکٹر بن گئے، مجھے موقع نہیں ملا تو ہم نہیں بن سکے، ورنہ ہر انسان اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ صاحب یہ میرا کمال ہے کہ میں دل میں بغض رکھتا ہوں سامنے والے انسان کے لیے، مگر جب ملتا ہوں، یس سر آپ کیسے ہیں سر، آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، ریزز تو پہنچ گئے نا صاحب، ہم بھول جاتے ہیں، ریزز پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ سامنے والا انسان بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے میرے محترم، یہی تزکیہ ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اس کا دوسرا مفہوم تزکیہ ہے۔ تزکیہ، یہی تزکیہ ہے میرے محترم، یہی اپنے اندر برائی کی طاقتوں کو دبانا اور ختم کر دینا اور اچھائی کی طاقتوں کو ابھارنا، یہ تقویٰ ہے، یہی تزکیہ ہے۔ روزہ اس کا ذریعہ ہے، مگر آپ یہ دیکھ لیجیے ایسا ہو سکا یا نہیں۔ اچھا میرے محترم، اب ایک اور اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے بارے میں کیا فرمایا، جلدی کریں گے، فرمایا ایاماً معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، فیو ڈیز۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اویل کرنا سکھایا جا رہا ہے، فیو ڈیز ہیں، ان کو اویل کرنا سیکھیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم یہ زندگی بھی فیو ڈیز ہے، ہاں وہی ہے۔ اگزامپل دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ صاحب جس طریقے سے آپ نے سمجھ لیا خیر کے ساتھ کہ یہ 30 دن ہیں، گزر جائیں گے، ہاں فیو ڈیز ہیں، زندگی بھی فیو ڈیز ہے میرے محترم، مگر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں شاید۔ تو اصل مقصد کیا تھا کہ جو فیلنگ آپ کے اندر آتی ہے جب آپ کو بتایا جائے کہ صاحب یہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے اس کو آپ اویل کر لیجیے، بیکوز یہ فیو ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں فیو سیٹس، کہیں کہ آپ بکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے لکھا صاحب فیو سیٹ از لیفٹ، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ صاحب چلیے ہم اویل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فیو کا تصور ہے یہ انسانی مزاج کو باقاعدہ چوکنا کرتا ہے میرے محترم جی، انسانی مزاج کو چوکنا کرتا ہے اور اس کو سنجیدہ بناتا ہے کہ اس بارے میں وہ فیصلہ کر لے۔ جی ہم کہتے ہیں صاحب تبھی دیکھیں تصور آ گیا کہ صاحب وہ بل جمع کرانے کا یہ ہے فیو ڈیز، یہ ہے صاحب، کہیں بھی آپ نے کوئی پیپر اپنے جمع سبمٹ کرانے پتا صاحب اتنی یہ فیو ڈیز ہیں، یہ ڈیڈ لائن ہے، خلاص اس کے بعد آپ سے قبول نہیں ہوگی۔ کیوں ہے؟ تاکہ آپ اویل کریں، آپ سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کر لیں اس کام کو کرنے کا۔ تو یہ ہمیں سنجیدہ بنانے کا ایک طریقہ تھا میرے محترم، تبھی اللہ تعالی نے فرمایا ایاماً معدودات، فیو ڈیز، اویل اٹ، سنجیدہ ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا شروع میں الحمدللہ، سبقت حاصل کرنا خیر کے اعمال میں، سبقت حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ نے قیاس کرنا ہے، جس طریقے سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ فیو ڈیز کا ہے، سیم اسی سے ایک زندگی بھی فیو ڈیز کی ہے، اس کو بھی اویل کر لوں۔
اس کو بتاؤں گا، اس کو میں اسی طریقے سے گزاروں جس طریقے سے میں نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا ہے۔ کیسے؟ برائی سے دور رہنا ہے، جھگڑے سے دور رہنا ہے، قتل و غارت گری سے دور رہنا ہے، غیبت کرنے سے دور رہنا ہے، جھوٹ بولنے سے دور رہنا ہے۔ مگر وہ عادت ہو گئی، خون کی طرح سرایت کرتا ہے جھوٹ، خون کی طرح۔ سبون ایکسکیوز دے دی کہ صاحب تو کوئی حرج نہیں، بیکوز میں بتا دے کہ صاحب میں زورزے کے ظاہری میں تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے صاحب، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اور وہ بھول گئے میرے محترم، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، یہ بھی تو بخاری شریف کی روایت ہے صاحب۔ من لم یدع، جو نہ چھوڑے، قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل به، اور جو اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی ضرورت نہیں فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ پھر وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے، ایکول، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیکوز اصل میں آپ کو کھانے پینے سے روکنا نہیں تھا، جھوٹ بولنے سے روکنا تھا۔ یہ دیکھیں، غیبت کرنے سے روکنا تھا، تہمت لگانے سے روکنا تھا، بدگمانی کرنے سے روکنا تھا۔ وہ تو نہیں ہو سکا، کھانے پینے سے ہم رک گئے صاحب، اس کے نہیں بہت بڑے مسائل بنا لیے خیر کے ساتھ۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ کے اب اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے تذکرہ فرما رہے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، اور کہیں نہیں بیان کیا، بیکوز یہاں اگزامپل جو دینا تھا، اگزامپل دیا جا رہا ہے، شان کریمی، اللہ تعالیٰ کی کریمی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مظاہر کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، تاکہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت زندہ رہے، زندہ رہے، ورنہ بھول جائیں گے۔ یہ دیکھیں بتا دیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، فرمایا آپ میں سے جو بیمار ہے، سفر پر ہے، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا کتنا عظیم مظہر ہے جی۔ یہ پوری زندگی میں ہے ہمارے ساتھ، جی جی۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے یا سفر یعنی ان ایزی ہے، ان ایزی کنڈیشن میں ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو بہت ساری چیزیں معاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب تک وہ بیمار ہے یا وہ ذرا ٹربل میں ہے یا ان ایزی کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شان کریمی۔ دیکھا، ضروری نہیں ہے کہ نہیں صاحب آپ نے روزہ رکھنا ہے بھلے آپ مر جائیں، اعوذ باللہ، ایسا کیا ہے؟ دیکھا، فرمایا کہ اس کے بعد میرے محترم اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 185 میں، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے نا صاحب، آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کوئی نہیں بتاتا میرے محترم 185 میں جو آ رہا ہے کہ رمضان کی ایک اور اہمیت ہے، اور وہ ہے نزول قرآن۔ جی، یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے میرے محترم، تو ہم نے کیسے گزارنا ہے رمضان کو؟ قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، بس قرآن کے ساتھ۔ یہ دیکھ، یہ نہیں بتاتے لوگوں کو، بیکوز اور بہت ساری راتیں بن گئیں، بڑی راتیں،
اس نے پھر مشکل تھا اگر لوگوں کو بتایا جاتا کہ صاحب رمضان کا مہینہ سب سے اہم مہینہ ہے اگر دیکھا جائے، مگر اور مہینوں کو امپورٹنس دینی تھی میرے محترم۔ آپ بتائیے کیا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے جس ماہ مبارک میں کتاب الہی کا نزول ہوا ہے اور جو کچھ ثابت ہے قرآن میں؟ باقی جو باتیں جو ہیں میرے محترم وہ روایات میں ہیں، کوئی بھی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے۔ جی جو ہم نے عظمتیں جوائن کری ہیں مختلف مہینوں کے ساتھ، مختلف دنوں کے ساتھ، مختلف راتوں کے ساتھ، وہ خود ہماری بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تعالیٰ کے ہر انسان جواب دہ ہے اپنی بات کا، مگر نزول قرآن کے بارے میں تو قرآن نے بتا دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا ہے، اللہ کتاب اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ تو یقیناً میرے محترم اس کے مطابق سب سے زیادہ معتبر مہینہ، بہرحال سبھی معتبر ہیں ہمارے ہاں، دنوں کے بارے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کا پیمانہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً میرے محترم پھر نزول قرآن کا مہینہ سب سے زیادہ معتبر ہوا لوگوں کے پیمانے کے مطابق، کیونکہ یہ تو ثابت ہے قرآن سے۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں میری حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ کسی نبی کی آرام گاہ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں، جی سب روایات ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کچھ، کبھی نہیں۔ جس نے جو چاہا جہاں چاہا کچھ کہہ دیا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، جی وہ تو ایک سبوں کا اصل مقصد یہی تھا کہ وزٹرز آئیں گے اور وزٹرز جو ہیں وہ ہمیں پیسہ دیں گے اور ہمارا گلک جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کسی کے پاس میرے محترم کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرے محترم کہ کس نبی کی آرام گاہ کہاں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مگر اب آپ دیکھ لیجئے میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ سب کو پتہ ہے میرے محترم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگوں کو پتہ تھا ازل سے، آج تک پتہ ہے، پتہ رہے گا تا قیامت۔ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کچھ لوگ آ کر میرے حبیب کی ہی نفی کریں گے کہ صاحب رسول تو کوئی تھے نہیں، وہ تو ایک مفروضی شخصیت ہے۔ صاحب ثابت کر دیا کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں، یہ ان کی آرام گاہ ہے۔ اس لیے میرے محترم اس مبارک مہینے کی عظمت نزول قرآن سے ہے۔ جی یہ مبارک مہینہ یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ، یہ اس کی عظمت ہے۔ جی اب آپ ایک اچھی بات بھی سن لیجئے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ صاحب ایک روزہ رکھ لیجئے شکرانے کا، کہتے ہیں نا صاحب، کہتے ہیں صاحب ایک روزہ رکھ لیجئے شکرانے کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا آپ کے لیے اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اس لیے اب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 30 دن کا روزہ رکھ لیجیے۔
تو اصل نزول قرآن کو فوکس کرنا ہے. عظمت نزول قرآن کا مہینہ ہے میرے محترم. اب اس نزول قرآن کی اہمیت کو، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے رکھ لیجیے آپ 30 دن کا روزہ. دیکھا آپ امپورٹنس کیا ہے نزول قرآن کا مہینہ. ہم کچھ لوگوں نے روزے کو ہی سب سے اعلیٰ مقام دیجیے کہ روزہ ہی سب کچھ ہے. رمضان مبارک یہ ہے اصل شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دلیل آ رہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات فرمائی. ٹھیک ہے آیت نمبر 185 کو اپنے سامنے رکھیے. ابھی آ جائے گی بات آپ کے سامنے. ٹھیک ہے فرمایا اس میں کیا ہے؟ ہدی للناس، سراپا ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. ہدایت نامہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان. اب دیکھیے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ دیکھیے آ گئی بات. پہلے رمضان مبارک کا مہینے کی عظمت کیا ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ. اب اس عظمت کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ کو یہ مہینہ مل جائے آپ اس کا روزہ رکھ لیجئے. تو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ میرے محترم اس کی وجہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اس نے کہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان مبارک کا مہینے کی عظمت اس نے نہیں کہ وہ روزے کا مہینہ ہے. نہیں صاحب، اکورڈنگ قرآن تو نہیں ہے. کم سے کم قرآن شہر رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اب اس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 30 دن کا روزہ رکھ لیجئے. بیکوز اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نامے سے نوازا ہے، ذریعہ نجات سے نوازا ہے، اس عظیم کتاب سے نوازا ہے جو اکسیر حیات ہے، جو کیمیائے سعادت ہے، جو خوشیوں کا ذریعہ ہے، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے. یہ قرآن ہے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ نہیں ہے. وہ ثانوی بات ہے میرے محترم. اولین بات کیا ہے کہ یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اس حقیقت کو سمجھ لیجئے. روزہ بطور شکریہ ہے، وہ ثانوی بات ہے، ثانوی ہے. اسی لیے مسئلہ ہو گیا. دیکھیے ثانوی بات سب سے آگے نکل گئی. اور قرآن بیکوز جب ہم یہ کہتے کہ صاحب یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو پھر ہم اس مہینے کو نزول قرآن کے مہینے کے حیثیت سے مناتے ہیں. وہ نہیں ہو سکا. وہ ثانوی آ گئی بات. پہلے کھانے پینے سے رکنا وہ پہلے بن گیا. بعد میں اگر وقت ملے تو قرآن پڑھ لو یا قرآن سمجھ لو یا قرآن پہ تدبر کر لو. پہلے یہ تھا. قرآن کا مہینہ. اب اس میں محترم کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ہم نے اپنی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزارنی ہے نا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق. یعنی آپ بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں، باہر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا ان کا مفہوم ہی نہیں پتہ، جس کے بارے میں ان کو اس کا مفہوم نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. They don't understand what they are reading. یہ حقیقت ہے. ہمیں کیا، کتنا بڑا مسئلہ ہے میرے محترم. یہ قرآن کا مہینہ ہے بس. اب ہم کوشش کریں اس مبارک مہینے میں قرآن سے آشنائی پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے.
اور قرآن کو میرے محترم صرف پڑھنا نہیں ہے، کتنا آسان بنا دیا کہ بس آپ سورہ اخلاص چھوٹی چھوٹی 4 مبارک آیتیں ہیں، ان کو آپ 3 دفعہ پڑھ لیجیے، آپ کو پورے قرآن کو پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ بس آپ یہ پڑھ لیجیے اور وہ بھی صرف اپنے مفادات ہیں۔ کاروبار کم ہو رہا ہے، پیسے نہیں ہیں تو فلاں سورہ پڑھ لو، شادی نہیں ہو رہی تو فلاں آیت پڑھ لو، اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں آیت پڑھ لو، یہ نہیں ہو رہا فلاں آیت پڑھ لو۔ وظیفے کی کتاب بن گئی، وظیفوں کی، وہی بہت کم ہے۔ وظیفے تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں نے اور کہیں سے لینا شروع کر دیے، اب تو بہت کم لوگ قرآن کی کوئی آیت بتاتے ہیں، سبوں نے اپنے بنا لیے۔ تو میرے محترم، قرآن تو عمل کی کتاب تھی، تدبر کرنا تھا، عمل کرنا تھا قرآن کریم پہ میرے محترم۔ تو میرے محترم، استقبال رمضان کے حوالے سے اس پیغام کو یاد رکھیے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں کوشش کرنی ہے جاننے کی کہ ہم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ایک مجھے ماں باپ نے سکھایا ہے، ایک مجھے ماحول نے سکھایا ہے۔ جی انسان وہی بنتا ہے جو اس کو ماحول بناتا ہے۔ جی ماں باپ کی تعلیمات بہت پیچھے چلی جاتی ہیں، سب کچھ بہت پیچھے چلا جاتا ہے، انوائرمنٹ، معاشرہ اس کو بناتا ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا معاشرہ بہترین کرنا چاہیے۔ بہرحال اب میرے محترم، مجھے یہ فوکس کرنا ہے کہ صاحب زندگی کا جو سلیقہ اور طریقہ قرآن نے مجھے سکھایا ہے، میں اس مبارک مہینے میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ بس یہ میرا ٹارگیٹ ہے یا نہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ یس، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں ہے۔ یس، سمجھتے ہیں کہ صاحب قرآن تو بس وظیفوں کی کتاب ہے، بس اس میں اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں الحمدللہ بن محترم کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کیا آپ کے اندر صفات ہونی چاہیے، کیا آپ کے اندر کردار ہونا چاہیے، ایوری تھنگ۔ آپ نے بہیو کیسے کرنا ہے، پیش کیسے آنا ہے لوگوں کے ساتھ، تمام چیزیں تو ہیں نا میرے محترم، الحمدللہ۔ اب عشاء خیر کے ساتھ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ 2 تفسیر قرآن انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ منڈے کے دن سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آیات آتی چلی جائیں گی، اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، سب کچھ آتا چلا جائے گا۔ جی مگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ مجھے کیسے پیش آنا ہے، گفتگو کیسے کرنی، مجھے نہیں پتہ۔ قرآن نے ہر چیز سکھائی ہے الحمدللہ، ایک چیز میرے محترم، ایک چیز، گفتگو کیسے کرنا ہے بتا دیا گیا، کردار کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا، ہر چیز ان ڈیٹیل بیان کر دی گئی میرے محترم، ہر چیز۔ اب ہم نے بس کھولنا ہے کتاب الہی کو۔ جی ہم یوں کھولیں گے کتاب الہی کو، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ طلب میرے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے وہ سلیقہ چاہیے، زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ اور طریقہ چاہیے جو آپ نے نازل فرمایا ہے، وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ سوال آنے چاہیے نا، بالکل آنے چاہیے۔
کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. جی بالکل بتائیں گے آپ، ہر چیز ہے. کون سا پہلو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے. جی جی، زندگی کے ہر لمحے کا جواب ہے. جی میرے محترم، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے. نعرے کی حد تک نہیں، کچھ لوگوں نے منشور اور دستور نعرے کی حد تک رکھا ہے، ٹھیک ہے، مگر پریکٹیکل عملی طور پر بھی ایسے ہی ہے. مگر اس کے لیے پھر تلاش کرنا پڑتا ہے. جی پڑھنا پڑے گا کتاب الہی کو. جبھی اس کو پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے. یقیناً آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. ایک تو انشاءاللہ ہم ساتھ پڑھیں گے یقیناً، اس کے بعد آپ بھی اس کو پڑھیے، آرام آرام سے پڑھیے. بہت کچھ، وہ تو میرے محترم اللہ اکبر خزانہ ہے جس میں اربوں کھربوں موتیوں سے بھرا ہوا ہے. بھی ڈسکور کہاں کر سکا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں، ذرے برابر بھی نہیں ڈسکور کر سکا. اور ماشاءاللہ فخر کرتا ہے کہ صاحب میں نے دورہ تفسیر قرآن شیخ القرآن بن گئیں اور بن گئے. پورا قرآن آ گیا. جی پورا قرآن آ گیا ہمیں. کیا کمال ہے بھائی. اللہ اکبر، اللہ. اور بھول گئے میرے محترم، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں 10 سال لگے سورہ بقرہ پڑھنے، سمجھنے میں، عمل کرنے میں. جی وہ فرماتے تھے کہ ہم 10 آیتوں کو پڑھتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. 10 آیتوں کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، بعد میں 10 دوسری آیت کی طرف ہم جاتے تھے. ہم سے کہا ہرگز نہیں، کیا بات کر رہے ہیں، بس حفظ کر لیجئے کافی ہے، عمل کی کوئی بات نہیں کریے. تو عبداللہ میرے محترم، مبارک مہینہ، اس کی عظمت نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہدایت نامے کا مہینہ ہے. تو ہم نے اس مبارک مہینوں کو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا ہے، اور جتنا ہم سے ہو سکے ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق ہم نے استوار کرنا ہے. الحمدللہ ہر سال اللہ کی توفیق سے وہ تفسیر قرآن ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اس سال بھی کریں گے، مگر اب دیکھیے اس سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، اب ہم کاپی آپ لیجیے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، اور ہم لکھتے چلے جائیں گے. اور میں فرزانہ سے کہوں گا، ہماری جو فرزانہ بیٹی ہے ماشاءاللہ، لاہور کی فرزانہ بیٹی ہماری، انشاءاللہ تعالی آپ سب جی رجسٹر میں لکھتے چلے جائیں گے، زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے اور آداب، وہ لکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی وہی لکھیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ خیر کے ساتھ، جب ہم انشاءاللہ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں تکمیل کرنا نصیب فرمائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کتنا بڑا ہمارے پاس ذخیرہ ہوگا. جی یہ طلب ہو، یہ ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل تو دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ. اچھا، اب میرے محترم یہاں قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بات اور بھی کی ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 1. جی ایک اور آیت، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، دیکھیے یہاں دیکھیے آ گیا 185 میں، اور کیا آ رہا ہے یہ دیکھیے. ایک اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی. پہلی کیا تھی؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو آپ میں سے بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی بھی انیزی کنڈیشن میں ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، بعد میں آپ اپنی گنتی پوری کر لیجئے. اب ایک اور بات آ رہی ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟
یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز اور مشقتیں نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے میرے محترم۔ بار بار یہ الحمدللہ تمہیں ٹاپک ہے، بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، اس آیت کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تو اب بتائیے کون آسانیاں چاہتا ہے؟ محبت کرنے والا۔ ولا یرید بکم العسر، کون ہمیں مشقت و تکلیف سے بچاتا ہے؟ جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہی ہے نا صاحب، آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کبھی بھی آپ اس کو کبھی بھی کسی مشقت کے کام میں نہیں ڈالیے گا، آپ کبھی نہیں، محبت کے خلاف ہے۔ بیکاز محبت کو تب کیئرنگ اور شیئرنگ، تو کیئرنگ میں یہ بات آ گئی نا کہ صاحب محبوب صاحب کوئی مشقت میں کیسے ڈالوں گا، میں نہیں کر سکتے، وہ نہیں کروائیں گے ہم ان سے یہ کام۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے محترم، مگر کمال یہ ہے میرے محترم، یہ دو مبارک الگ الگ جملے ہیں، ایک مثبت جملہ ہے، ایک منفی جملہ ہے۔ حالانکہ اگر منفی جملہ کہہ دیا جاتا یا مثبت جملہ کہہ دیا جاتا انف ہوتا، یعنی سپوز اللہ تعالیٰ فرما رہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، بات یہاں مکمل ہو گئی بظاہر، مگر شاید کسی کے دل میں شک و شبہ رہ جاتا، جیسے ہمارے بعد کے مسلمانوں نے اپنا پورا دین بنایا ہے مشقت پر، جی اور بتا دیا کہ صاحب جتنی مشقت کریں گے وہ اتنا اجر ملے گا، اور فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں صاحب گرمیوں کے روزے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ماشاءاللہ فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں سردی کی راتیں پسند ہیں، ہم جب سردی کی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں صاحب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ کیوں صاحب، یہ کس نے بتا دیا؟ صاحب جتنی مشقت اتنا بڑا اجر، غلط ہے میرے محترم، قرآن کی اگینسٹ۔ اللہ تعالیٰ مشقت تو چاہتے ہی نہیں، پڑھ لیجیے نا قرآن صاحب، لوگوں نے جو کہا ان کی مرضی ہے، ہر انسان اپنی بات کا جواب دے ہے، ہم کو تو قرآن پہ فوکس کرنا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ اگر فرماتے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، یقین مانی یہاں بات مکمل ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور جملہ نفی کے ساتھ کیا، نگیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بات کو بیان کرتے ہوئے تاکہ انفسائز کیا جائے، فرمایا یہ بھی سن لیجئے ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے لیے مشکل و مشقتیں نہیں چاہتے، انفسائز کیا جا رہا ہے، حالانکہ پہلے مبارک جملے میں بات مکمل ہو چکی، مگر ایک اور مبارک جملہ استعمال کیا گیا نگیشن کے ساتھ تاکہ انفسائز کیا جا سکے، تاکہ اس بات کی تاکید کی جا سکے کہ کوئی ایسا نہ کہے۔ اتنی واضح آیت، اس کے باوجود ہمارے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ نہیں صاحب جتنی مشقت کریں گے، تو بھائی مشقت تو ہے نہیں ہمارے دین میں، آیت کلیئر ہے نا صاحب، کون سا کمال ہے یہ؟ اور وہی مشقت پتہ ہے صرف کس چیز میں میرے محترم؟ ان کے کہنے کے مطابق عبادات میں۔ اب انہی صاحب سے کہیے جو صاحب ماشاءاللہ، اگر آپ ان سے کہیں کہ صاحب 200 رکعت یا 100 رکعت پڑھ لیجئے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر، بہت بڑا اجر ہے، وہ پڑھ لیں گے اور کہیں گے صاحب جی جتنی بڑی مشقت اتنا بڑا اجر۔ انہی سے کہیے کہ صاحب آپ ایسا کریں، آپ
جن کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے ان کو آپ معاف کر دیجیے، وہ کوئی معاف نہیں کریں گے. معاف کر دیجیے ان صاحب کو، درگزر کر دیجیے. نہیں صاحب، معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے، مگر 200 رکعت ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے مشقت کے ساتھ. دیکھا؟ بہرحال ہم قرآن پہ اکتفا کرتے ہیں. مطمئن رہیے الحمدللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور قرآن کریم میں بھی آ گیا، فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. خلاص اللہ تعالیٰ کے دم میں کہ میں کمزور ہوں، صاحب انسان کمزور ہے بس. آیت کہاں شروع ہوتی ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تخفیف کر رہے ہیں. سورہ النساء ہے، 4 ہے میرے محترم جی، 4 کی ہے، اور 5ویں سپارے کی یس یہی ہے. یس یہ دیکھیں سب آیت نمبر 28، 4 کے 28. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تخفیف، آسانیاں کر رہے ہیں، تخفیف کی ہے آپ کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تخفیف کی ہے، ہلکا رکھا ہے، سب کچھ آسانیاں ہیں. بعد کے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں صاحب قرآن کی آیت غلط ہے. نہیں صاحب، مشقت کیجئے، ایسے تھوڑے چلے جائیں گے. کیوں؟ جب اللہ نے بتا دیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو میں کمزور ہوں سر. مگر بات بدل گئی. آسانیاں اور تخفیف انسانی نیچر کے عین مطابق الحمدللہ، جس سے وہ باقاعدہ آئندہ بھی انفسائز اور ثابت قدمی کے ساتھ الحمدللہ، اور الحمدللہ مستقل طور پر وہ تعلیمات الہی پہ عمل کر سکتا ہے. جہاں آپ اس کو مشقت میں ڈالیں گے، یقیناً میرے محترم وہ بہت جلد گھبرا جائے گا اور وہ مشقت برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے میرے محترم کہہ رہا ہوں، آج بظاہر کچھ مسائل ایسے بنا دیے گئے اعوذ باللہ، جس میں اتنی مشقت اور اتنی اذیت و تکلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پیمانے کو آپ یاد رکھیے میرے محترم. تعلیمات جو قرآن کریم میں آئی ہیں اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر چلیے جی، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بس آخری بات، اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ ہے نجاست، ہے نا. بہت فیمس لفظ ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا، وہ بھی مشرکوں کے لیے، انما المشرکون نجس. ایک ہی آیت، اور وہ بھی سب لکھتے ہیں کہ یہاں نجس سے مراد نجاست معنوی ہے. سب یہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ایک ہی دفعہ صرف یہاں. ہمارے مسلمانوں نے پورے چپٹر لکھ دیے نجاست کے نام پہ. بہت چیزیں نجاست کی بنتی چلی گئیں، بہت چیزیں. اضافہ ہو رہا ہے، بے فکر رہیے. اسی لیے قرآن پہ فوکس کیجیے. کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے اس کو نجاست. آپ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے نجاستیں بنانے والے اور نجاستیں تقسیم کرنے والے اور نجاستوں کی ماشاءاللہ احکامات بنانے والے؟ بھائی پڑھ تو لیجئے قرآن میں مبارک لفظ کہاں آیا ہے. مگر قرآن سے دور کیا گیا نا. یہیں سے دیکھیے دور کیا گیا، یہیں سے. کسی کو نہیں پتا میرے محترم کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے.
نہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا۔ شب قدر کو بھی، شب قدر کو اس کا بھی کنسپٹ چینج ہو گیا نا۔ شب قدر جو ہے وہ شب نزول قرآن نہیں رہی، وہ شب تقدیر بن گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی آسانی فرمائے۔ الحمدللہ آپ کو یہ بتانا تھا خیر کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا آپ کے دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محبتوں سے اور دعاؤں سے الحمدللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ انگلش زبان میں بھی الحمدللہ انٹرپریٹیشن جو ہے ہلکے پھلکے لکھی الحمدللہ، اور وہ قرآن آ گیا ہے الحمدللہ، پرنٹ ہو گیا آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ۔ تو یہ یہاں لاہور میں جو لوگ ہیں وہ شازیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہے الحمدللہ، وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ کراچی والوں کے لیے ہم یہ الحمدللہ کہ ہماری بہن عمرانہ بہن کے ہاں موجود الحمدللہ، ضرور آپ اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیے، اپنے بچوں کو دیجیے، بیکاز ہمارے بچے انگلش ریڈرز ہیں، آپ ان کو ضرور دیجیے انشاءاللہ۔ آپ بھی اس کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے الحمدللہ میں نے اس میں ادب کا بہت خیال رکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ بلوڈ رب کہا ہے، ہمارے محبوب رب، بلوڈ رب کہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے ہمیشہ ان کے لیے لکھا ہے، ہمارے گریٹسٹ beloved رسول، me and my parents die for him۔ جی عظیم محبوب رسول، میرے ماں باپ ان پہ قربان صلی اللہ، اور میں بھی، me and my parents، جس میں عربی میں کہتا ہوں فداک ابی و امی و نفسی یا رسول اللہ، اس کا ترجمہ یوں کیا ہے الحمدللہ، اللہ نے کروایا ہے الحمدللہ بھی۔ اگر آپ ضرور اس کو لیں اور اس کو آپ خرید کر الحمدللہ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو دیجیے، اور انشاءاللہ لوگوں کو آپ رمضان میں اگر جو آپ کو لگتا ہے، جو انگلش ریڈر ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ سب سسٹم صحیح ہو گیا ہے، زوم کا الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے سب بہتر ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے خیر کے ساتھ منڈے کے دن ملاقات ہوگی انشاءاللہ 10 بجے، تو تفسیر قرآن کے ساتھ اپنے اور 2 صحبا کو کہیں جوائن کرنے کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے، تمام کے لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے، مصیبتوں کو حل فرما دیجیے، تمام کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ پروردگار عالم، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ محتاجی کی زندگی سے بچانے، اللہ ہمیں اپنے سماعتوں سے، اپنی بصارتوں سے، دل و دماغ اور تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے اللہ تا حیات برتنا نصیب فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں اللہ مقبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو آپ کو ذخیرہ عطا فرمائے، انشاءاللہ خیر کے ساتھ آپ سے ملاقات